اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة الامام ودعائہ لصاحب الصدقۃ وقولہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ عن عبد اللہ بن ابی اوفا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفا۔ باب نمبر 65 ہے، جب کوئی شخص امام کے پاس صدقہ لائے تو امام اس کے لیے دعا کرے، یعنی صدقہ لانے والے کے لیے دعا کرے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ اپنا صدقہ لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے، اللہم صلی علی آل فلان، اے باری تعالیٰ فلاں شخص کی آل کے اوپر صلاۃ نازل فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کو دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، باری تعالیٰ ابی اوفا کی آل پہ صلاۃ نازل فرما۔ یہ جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، ان کے والد ہیں ابو اوفا، ان کا نام علقمہ بن حارث تھا۔ حضرت علقمہ یہ کوفہ کے اندر وصال فرمانے والے سب سے آخری صحابی ہیں، یعنی سب سے آخر میں کوفہ کے اندر سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا 83 ہجری کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی۔ کیا کہلاتے ہیں جی؟ ہم حنفی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یہ یاد رکھنی گل۔ حنفی کیوں ہیں جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے۔ ان کی وجہ سے کیوں ہے جی؟ ان کے فقہ کے اندر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، فقہ میں ہمارے وہ امام ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق کوفہ سے تھا تو کوفہ کے اندر امام صاحب نے 7 صحابہ، حضور کے 7 صحابہ سے امام صاحب نے ملاقات کی ہے۔ کتنے صحابہ سے جی؟ 7 صحابہ سے۔ اور یہ جو حضرت ابو اوفا ہیں یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی ہے۔ جس وقت امام صاحب ان سے ملے تھے اس وقت امام صاحب کی عمر مبارک جو تھی وہ تھی 3 سال، یعنی 83 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں، 80 ہجری کے اندر امام صاحب ان سے ملے ہیں۔ جو بندہ حالت ایمان میں حضور کو دیکھے اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جو بندہ حالت ایمان میں کسی صحابی سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے چلا جائے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تابعی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ شرف جو ہے باقی کسی امام کے پاس نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے سب سے قریب ترین امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ اہل بیت کے براہ راست شاگرد ہیں۔ پھر جدوں ذکر آئے گا تو یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جی حضور کے پاس جب کوئی صدقہ لے کے آتا تھا، اس صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی ہے، تو حضور اس کے اوپر صلاۃ بھیجتے تھے۔ کیا بھیجتے تھے جی؟ صلاۃ بھیجتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اوپر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زکوٰۃ صدقات لے کے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جو پاک کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اوپر صلاۃ بھیجیں۔ آپ کا صلاۃ بھیجنا ان کے لیے اطمینان بخش ہوگا۔ یعنی حضور کسی کو دعا دیں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضور کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں پہ صلاۃ بھیجیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اہل تشیع کی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر نمونہ کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اہل سنت کے جو
تعصب والے لوگ ہیں نا، بعض اہل سنت کے تعصب والے لوگ، انہوں نے لکھا ہے کہ جی اہل بیت کے اوپر سلاد بھیجنا جائز نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت علی شیر خدا پہ صلات ہو، یا کوئی کہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا پہ صلات ہو، یا کوئی کہے کہ حضور کی آل کے اوپر یعنی امام حسن امام حسین کے اوپر صلات ہو، تو اہل سنت کے بعض جو تعصب والے ان کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کی آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ حضور کے اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ تو وراء الورا ہیں، عام انسان کے اوپر بھی صلات بھیجنا قرآن مجید کا حکم ہے۔ ایویں گل ہے نا جی، حالانکہ گل ایویں نہیں ہے، اصل گل ہو رہا ہے، اور جنہوں کہتے ہیں نا گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 63 ہے، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد حکم دیا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جیسا قرار نہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی دعا ہے ویسی دعا امتی کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ یعنی ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اور عام بندے کے اندر فرق رکھا ہے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو قرآن کہتا ہے نہ بلاؤ۔ یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں، کسی بھی لفظ سے بلا سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو بلانا ہو تو اس کے لیے ہر لفظ نہیں بولا جا سکتا، ادب احترام والا لفظ بولا جائے گا۔ تو جسے عام بندے کو فری ہو کے بلا لے تو اس طرح نبی کے ساتھ فرینکنس جائز نہیں ہے۔ دعا کے اندر بھی قرآن مجید کی نص موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دعا تمہاری دعا اور نبی کی دعا ایک جیسی نہیں۔ نبی اپنی دعا میں صلات کا لفظ استعمال فرمائیں لوگوں کے اوپر، اور امتی بھی لوگوں کے اوپر صلات کا لفظ استعمال کرے، تو فرق رہ گیا پیچھے؟ کوئی نہیں نہ رہا۔ یعنی یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن آگے طریقہ راستہ بھی بتا رہا ہے، تو اس کا پھر حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، وہ جس کے اوپر چاہیں مختار ہیں، وہ جس کے اوپر چاہیں صلات بھیج سکتے ہیں۔ امتی کسی شخص کے اوپر صلات نہیں بھیج سکتا نبی کے علاوہ۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ اب سوال آئے گا بالکل سادہ سا کہ جی اگر غیر نبی کے اوپر صلات بھیجنا جائز نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، وہ صحابی رسول تھے، وہ تو نبی نہیں تھے نا۔ حضور تو غیر نبی کے اوپر صلات بھیج رہے ہیں نا جی۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جو بھی کوئی صدقہ لے کے آتا تو حضور اس کے اوپر صلات بھیجتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ جس چیز کا جو بندہ مالک ہوتا ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور جو جس کا مالک نہیں ہوتا وہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ انبیاء کے ساتھ لفظ صلات خاص ہے، انبیاء کا حق ہے، انبیاء اس کے مالک ہیں۔ نبی جس کو چاہے دے سکتا ہے، عام بندہ اس کا مالک نہیں، اس لیے عام بندہ دے بھی۔ ہوں سمجھ آ گئی جی؟ تو انبیاء نے دیا ہے تو انبیاء مالک ہیں، غیر نبی مالک نہیں، نہ غیر نبی کا یہ حق ہے، تو غیر نبی کسی غیر نبی کو دے بھی نہیں سکتا۔ تو یہ صلات جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، مستقلاً کسی شخص کے اوپر لفظ صلات استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ مثال ہے، آپ حضور کا نام لیتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگے صلات آ رہا ہے نا، صلات کا لغوی معنی جو ہے وہ دعا ہے، اور جب احکام شریعہ کے اندر لفظ صلات آتا ہے تو اس سے مراد دعا نہیں ہوتی، اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں کسی کا نام لوں، فرض کریں میں حضرت ابو بکر کا نام لیتا ہوں، تو حضرت ابو بکر کا نام لے کے میں آگے لکھ دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معنی کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کفری کلمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کا کہہ دیتا ہوں، حضرت علی کے نام کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی، کوئی معنی کے اندر فرق نہیں ہے۔ بظاہر اس کے اندر کوئی کفری کلمہ یہ غلط معنی بھی نہیں بنتا، بالکل ٹھیک بنتا ہے، لیکن جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ انہی کے ساتھ خاص رہے گا۔ ہاں اگر آپ کسی غیر نبی کے اوپر لفظ صلات بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اگر اس کا ذکر ملا کے تو پھر آپ
سلاد اکٹھا بھیج دیں. اس کی مثال ہے، میں دعا مانگتا ہوں یا سلام میں یا گفتگو میں کہتا ہوں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، ان سب کے اوپر صلوات ہو. ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن صرف نبی کی ذات کو چھوڑ کے صرف کسی ایک ہستی کے اوپر، غیر نبی کے اوپر میں اگر کہہ دوں، مثال کہوں کہ حضرت ابوبکر کے اوپر صلوات ہو، تو جائز نہیں ہے. تو غیر نبی کے لیے لفظ صلوات صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اس کے ساتھ نبی کا ذکر بھی ساتھ ہو، تب جائز ہے. جس طرح کے بعض مقررین حضرات جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا حضور کا یا اہل بیت کا ذکر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی صلوات بر محمد و آل محمد کہتے ہیں نا جی، یعنی حضور کی ذات پہ بھی صلوات ہو اور آل حضور کی آل کے اوپر بھی صلوات ہو. تو یہ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حضور کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور اگر کوئی حضور کے ذکر کو چھوڑ کے صرف یہ کہہ دے کہ حضور کی آل کے اوپر صلوات ہو تو پھر جائز نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح اسی کے بیچ مسئلہ آ جاتا ہے علیہ السلام کا، سلام بھیجنے کا. انبیاء کے نام کے ساتھ خاص ہے. مثال ہے، میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم، آگے ہم کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام. جب علیہ السلام آگے لکھا ہوگا تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں ذکر نبی کا ہو رہا ہے. ایویں گل ہے نا جی. اور اگر لفظ لکھا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام لکھا ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی، اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا ذکر ہو رہا ہے. اگر حضرت سلیمان آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوگا تو آپ جان لیں گے کہ یہ کس کا ذکر ہے؟ صحابی کا ذکر ہے. اور اگر حضرت سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، یہ نیچے درجے کو کوئی بندہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ چیزیں، جو القابات، جو دعائیہ کلمات جس کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی کے ساتھ بولنے چاہیے. اس کے غیر کے سوا یا اس کے غیر کے ساتھ یا اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بولنا جائز نہیں. انبیاء کے ساتھ علیہ السلام ہے تو علیہ السلام غیر کے ساتھ اگر بولا جائے، مثال ہے میں کسی بندے کو، چودھری صاحب کو کہتا ہوں فلاں چودھری علیہ السلام، تو یہ گناہ تے کوئی نہیں، مانے دے لحاظ نال ٹھیک ہے. لیکن وڈیاں دی بے ادبی ہے. کی ہے جی؟ مثال ہے جس دے والد فوت ہو گئے نے، مثال ہے میرے والد فوت ہو گئے نے، انہوں دا نام قاضی ارشاد سی، میں کہنا قاضی ارشاد علیہ السلام، بندے تے پکڑ کے تون لا دین میری، تو اپنے والد اور نبی دے برابر لے گئے. حالانکہ معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اب وہ ذہن کے اندر انتشار کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ بولنا جائز نہیں ہے. تو جو چیز جس کے ساتھ خاص ہے، یہ مراتب کا فرق رکھنا چاہیے، اسی کے ساتھ بولا جائے تو اسی میں بہتری ہے. رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کا فرق، اس کے اندر لوگ پھنسے پڑے ہیں. ایک لقب وہ ہے، ایک دعائیہ کلمہ وہ ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں، اور ایک دعائیہ کلمہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو بڑا کلمہ کون سا ہے؟ جو رب نے دیا ہے. ایویں گل ہے نا جی. جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، تو جو دعائیہ کلمہ، جو پہچان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ٹھیک نہیں. ہم زیادہ علم والے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم پہچان دیں، ہم نے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم راضی نہیں. رب راضی ہے اور اس کے صحابہ بھی راضی ہیں، لیکن ہم راضی نہیں. ہم کہتے ہیں جی رضی اللہ نہیں، ہم علیہ السلام کہیں گے. تو اسی کیڑے حساب نال کہو گے؟ تو جو چیز جس کے ساتھ خاص ہے اس کو اسی کے ساتھ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.